بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ قرآن پاک کی ایک سورت الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ناظرین، ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ہے، جو یمن سے ہاتھیوں کی فوج لے کر نعوذ باللہ بیت اللہ تباہ کرنے نکلا تھا۔ وہ اور اس کی فوج کا تکبر ابابیلوں کی چونچوں سے گرنے والے کنکروں نے بھسم کر کے رکھ دیا۔ ایک اور صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک بعاد، یعنی کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم احقاف کی وادیوں میں رہنے والی قوم جسے عاد اولیٰ کہا جاتا ہے پر مبعوث ہونے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا کچھ ذکر کریں گے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی۔ طوفان نوح کے بعد سام کا خاندان عرب کے نواحی علاقوں میں آباد ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ قوم احقاف کی وادیوں میں پھیل گئی۔ اس کا شجرہ نسب ارم بن سام بن نوح بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح کے بعد عاد کی قوم نے شوکت حاصل کی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو بیٹے، رزق، جانور اور باغات دیے۔ یہ قوم عرب اور یمن کے ساحلی علاقوں پر آباد تھی۔ یہ علاقے انتہائی زرخیز اور سبز تھے۔ نہروں اور چشموں میں گھرا یہ علاقہ حد درجہ دلکش تھا۔ مگر افسوس کہ یہ بد نصیب قوم بت پرست نکلی، دیوتاؤں کو پوجتی تھی، ان کے بت بنا کر گھروں میں رکھتے تھے۔ یہ قوم اپنے زمانے میں موجود تمام بڑی قوموں سے زیادہ دولت مند تھی۔ یہ لوگ تعمیرات کے ماہر تھے، ان کے ہاں بڑے بڑے مکان اور عمارتیں بنانے کا رواج تھا۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت ترقی کی، یہاں تک کہ فیکٹریاں بھی بنائیں۔ زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ تھے، مگر اس قوم کی بنیاد علم ہندسہ، کیمسٹری اور علم حیات تھی۔ یہ جنگی آلات بنانے کے بھی ماہر تھے۔ آج کل استعمال ہونے والے بعض حیرت انگیز جنگی آلات کی ایجاد انہی کے زمانہ میں ہوئی۔ مگر بدقسمتی سے ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ قوم انتہائی متکبر، سرکش اور ظالم نکلی۔ یہ لوگ اپنے علاوہ باقی سب کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود سے تعلق رکھتے تھے اور پیشہ کے اعتبار سے آپ تاجر تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلاتے ہوئے نصیحت کی کہ اللہ ایک ہے، اسی کو مانو، بت پرستی چھوڑ دو، اور جو تمہیں نعمتیں اور رزق ملا ہے اس کا شکر ادا کرو اور میری اطاعت کرو۔ مگر ان لوگوں نے ان کی توہین کی اور کہا کہ تم کوئی خاص بات ہمارے لیے نہیں لائے ہو۔ الغرض وہی باتیں کیں جو ہر نافرمان قوم اپنی نبی سے کرتی ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کے متعلق بتایا تو اس پر بھی یہ قوم تکبر کرتی رہی کہ یہ پہلی قوموں کا نصیب تھا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور آخر کار وہی بات کی جو ان سے پہلی اقوام نے کہا تھا کہ اگر سچے ہو تو پھر ہم پر عذاب لے آؤ۔ پھر وہی ہوا جو ان سے پہلی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ ادھر ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کی لاٹھی ان پر چلا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز آندھی چلی، جس سے ان کی بستیاں ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام، ان کے اہل خانہ یعنی ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ ان کے عذاب کے اوقات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عذاب کے دن اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کیے تھے جن دنوں میں ان کے ہاں جشن اور میلہ ہوتا تھا، لہٰذا وہ دن نحوست کے دن بن گئے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ عذاب کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ اس مقام سے دور چلے جاؤ، لہٰذا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ حضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے اور وفات تک وہیں رہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہود پہلے عربی بولنے والے یعنی عرب پیغمبر تھے۔ وہ بستیاں جن میں قوم عاد رہتی تھی اب تک بھی عام سطح سے تقریباً 1000 فٹ نیچے ایک صحرا میں دبی پڑی ہیں، جس میں دلدلی باریک صفوف کی طرح ریت کے تہ در تہ ٹیلے ہیں، جہاں کوئی جانے کی جرات نہیں کرتا۔ قارئین، سچ ہے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔
اسی پر ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوئیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. جزاک اللہ.